بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 37 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہوگا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بخل کی برائی بیان فرمانے کے بعد اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو محض دکھاوے اور شہرت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کا حصول ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے جو اوپر گزرا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو نیک کاموں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن مقصد صرف واہ واہ کروانا ہوتا ہے، بکثرت خیرات کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ شرط رکھتے ہیں کہ اخبار میں خبر اور تصویر ضرور آنی چاہیے۔ اسی طرح شادیوں کی فضول رسومات میں لاکھوں روپے اڑا دینے والے بھی عبرت حاصل کرے، جو صرف اس لیے رسمیں کرتے ہیں کہ اگر یہ رسمیں بھرپور انداز میں نہ کی گئی تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں نے اتنا خرچ کیا تھا تو میں کیوں پیچھے رہوں وغیرہ۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے حساب کے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، راہ خدا میں صدقہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے یعنی جہاد کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ سارے کام صرف ریاکاری کے لیے کر رہے ہوں گے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے، دنیا میں شیطان کا ساتھی اس طرح ہوگا کہ وہ شیطانی کام کر کے اسے خوش کرے، کیونکہ جو شیطان کو خوش کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے، رات بسر کرنے اور دیگر کئی معاملات میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ ہر جائز کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے تاکہ شیطان کے لیے روک ہو، اور آخرت میں شیطان کا ساتھی ہونا یوں ہوگا کہ وہ ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوگا۔ یہ وعید خاص گناہوں کے ذریعے شیطان کا ساتھی بننے والے کے بارے میں ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لے کہ کیسا ہوگا۔ شیطان کے بہکانے کے کچھ مختلف انداز یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ شیطان مختلف انداز سے انسان کو بہکانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری کرنے سے روکتا ہے۔ جیسے شیطان پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت سے روکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے اس دار فانی سے آخرت کے لیے توشہ اور زاد راہ تیار کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر آخرت کا سفر ممکن نہیں۔ جب انسان شیطان کے اس مکر سے بچ جاتا ہے تو شیطان اسے اس طرح بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے عبادت کرنے میں کاہلی اور سستی کا کام کے لیے فارغ ہو سکو۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس حیلے سے بھی بچا لے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دفع کر دیتا ہے کہ تھوڑی اور کامل عبادت زیادہ مگر ناقص عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اگر شیطان اس حیلے میں بھی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو ریاکاری کے ساتھ عبادت
عبادت کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اسے ریاکاری میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس حیلے سے محفوظ ہو گیا تو وہ یہ کہہ کر ریاکاری کے وسوسے کو ٹھکرا دیتا ہے کہ میں کسی اور کی نمائش اور دکھاوے کے لیے عبادت کیوں کروں، کیا اللہ تعالیٰ کا دیکھ لینا میرے لیے کافی نہیں؟ جب شیطان اپنے اس ہتھ کنڈے سے بھی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کتنا عمدہ کام کیا اور تم نے کتنی زیادہ شب بیداری کی۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بار بھی محفوظ رہا اور خود پسندی میں مبتلا ہونے سے بچ گیا تو وہ شیطان کے اس وسوسے کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی اور بزرگی نہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھ جیسے گنہگار کو خاص توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میری حقیر اور ناقص عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا تو میرے گناہوں کے مقابلے میں میری ان عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب شیطان لعین ان تمام تدبیروں سے ناکام ہو جاتا ہے تو پھر یہ حربہ استعمال کرتا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور شیطان کے اس حربے سے بہت عقل مند اور ہوشیار دل شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ شیطان کہتا ہے کہ اے نیک بخت انسان، تم لوگوں سے چھپ چھپ کر نیکیاں کرنے میں کوشاں ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان نیکیوں کو عن قریب تمام لوگوں میں مشہور کر دے گا تو لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ کہہ کر یاد کیا کریں گے۔ اس طرح شیطان اسے ریاکاری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت سے انسان کو شیطان کے اس حربے سے بھی محفوظ فرما دے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ذلیل و خوار اور نامراد کر دیتا ہے کہ اے ملعون، ابھی تک تو میرے پاس میرے اعمال کو فاسد و بیکار کرنے آیا کرتا تھا، اور اب ان اعمال کی اصلاح و درستی کے لیے آتا ہے تاکہ میرے اعمال کو بالکل ختم کر دے۔ چل دفع ہو جا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، وہی میرا آقا و مولا ہے، میں اپنی نیکیوں کی شہرت کا مشتاق اور طلبگار نہیں ہوں۔ میرا پروردگار چاہے میرے اعمال ظاہر و مشہور کر دے، چاہے پوشیدہ رکھے، چاہے مجھے عزت و مرتبہ عطا فرمائے، چاہے مجھے ذلیل و رسوا کر دے، سب کا سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے میرے اعمال کا اظہار فرمائے یا نہ فرمائے، انسانوں کے قبضے میں کوئی چیز نہیں۔ اگر انسان شیطان کے اس وار سے بھی بچ جائے تو وہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تجھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ تو روز اول میں ہو چکا ہے۔ اس دن جو برا ہو گیا وہ برا ہی رہا، اور جو اچھا اور نیک ہو گیا وہ نیک ہی رہے گا۔ اس لیے اگر تجھے نیک بخت پیدا کیا گیا ہے تو اعمال کو چھوڑنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، اور اگر تجھے بدبخت و شقی پیدا کیا گیا ہے تو تمہارا عمل تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو شیطان کے اس وار سے بچا لیا تو انسان شیطان مردود سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے احکام بجا لائے، اور اللہ تعالیٰ سارے جہان کا پروردگار ہے، جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یقیناً اعمال میرے لیے فائدہ مند ہے، کسی صورت میں بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے علم میں نیک بخت ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب کا محتاج ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ علم الہی میں میرا نام بدبختوں میں ہے تو بھی عبادت کرنے سے اپنے آپ پر ملامت تو نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے طاعت و عبادت کرنے پر سزا نہ دے گا، اور کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ نافرمان ہو کر دوزخ میں جانے سے فرما بردار ہو کر دوزخ میں جانا بہتر ہے، اور پھر یہ سب کے محض احتمالات ہے، ورنہ اس کا وعدہ بالکل حق ہے اور اس کا فرمان بالکل سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت پر ثواب عطا فرمانے کا بے شمار مقامات پر وعدہ فرمایا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان اور اطاعت کے ساتھ حاضر ہوگا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے سچے و مقدس وعدے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ لہٰذا اے لوگو، تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، شیطان کے حیلوں سے ہوشیار رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہو، اور شیطان مردود سے اسی کی پناہ مانگتے رہو، کیونکہ تمام معاملات اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور وہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ گناہوں سے بچنے اور طاعت و عبادت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔